Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمهم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء اللہ ولكن اکثرهم یجہلون وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْزَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ مضمون وہی چل رہا ہے کہ آخر جب ہم سپارہ مکمل ہوا تھا تو بات یہ ہوئی تھی کہ صحابہ کو بھی اللہ نے خطاب کر کے کہا کہ اگر ہم ان کا معجزہ پورا کر دیتے، یہ جو کہتے ہیں نا کوئی صفحہ کو سونے کا بنا دیتے تو ہم ایمان لے آتے۔ اب صحابہ کے دل میں بات تھی کہ اگر یہ اللہ یہ کر دیتا تو ہو سکتا ہے یہ مومن ہو جاتے تو بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ تو اللہ نے ایک جواب تو وہاں یہ دیا تھا کہ آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں، انہوں نے ایمان کو نہیں لانا تھا، اور ہم ایسے لوگوں کے جو رجوع نہ کرتے ہوں ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اب ان تین آیتوں میں اور خاص طور پر 8ویں سپارے کی بالکل پہلی آیت جو ہے یہ اس لحاظ سے بڑی کمال کی آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کوئی صفحہ کی بات کرتے ہیں، ہم اگر ان کے سامنے فرشتے اتاریں اور فرشتے ان سے خطاب کریں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم ان کے سامنے قبروں میں سے مردے نکالیں اور مردے کھڑے ہو کر کہیں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کے باپ دادا، اور ہم ہر وہ چیز جو غیب ہے اس کو اکٹھے کر کے ان کے سامنے آ کر کہے بھائی ان پر نبی پر ایمان لے آؤ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے ایمان پھر بھی کون لیا۔ تو اس کا مطلب ہے ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اس بات کا دوسرا فرمایا کہ آپ کو پہلے پیغمبر نہیں، ہر پیغمبر کے لیے ایک دشمن ہوا کرتا ہے، وہ دشمن شیطانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، شیاطین الانس والجن، شیطانوں میں سے انسانوں میں سے شیطان ہوں گے، وہ انسان شیطان نما، ایسے انسان جو شیطانوں کے کام کرتے ہیں، جو شیاطین کا کام ہے، اور شیاطین جنات کا تو کام ہی شرارت کرنا ہے کہ آپس میں ایسی چپڑی چوڑی باتیں، ایسی مکھن لگانے والی باتیں کہ جس سے لوگ مطمئن ہو کر ان کی طرف جائیں اور اسلام سے دور ہو جائیں۔ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، دین سے دور کرنے کے لیے ہر قسم کی آفر کی جا رہی ہے، کس طریقے سے لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ فرمایا یہ سارا کچھ ہوگا، اس طریقے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور آخر میں فرمایا کہ آپ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ ایسے لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کی طرف میل ہو جائیں اور یہ وہ گناہ کرتے ہیں جو پہلے گناہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم اتاریں نزلنا الیہم ان کی جانب الملائکۃ فرشتوں کو، وکلمہم الموتى اور کلام کریں ان سے الموتى ہر قسم کا مردہ، وحشرنا علیہم کل شیء قبلا اور زندہ کر دیں ہم ان کے اوپر ہر چیز قبلا، ان کے بالکل سامنے، ما کانوا لیؤمنوا تو یہ لوگ ہرگز اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے، ہاں الا ان یشاء اللہ مگر وہ لوگ جس کو اللہ چاہے گا، اور اللہ کس کو چاہے گا؟ جس کے دل میں تڑپ ہوگی، جس کے دل میں انابت ہوگی، جو تھوڑی سی کوشش کرے گا کہ مجھے سوچنا چاہیے واقعتاً یہ سچا مذہب ہے، تو انشاءاللہ اللہ اس کو ہدایت ضرور دے گا۔ ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن اللہ کہتے ہیں
اکثر لوگ جو ہیں وہ بڑے جاہل ہیں، جب ایک بار شرک پہ ڈٹ جاتے ہیں پھر جتنی مرضی دلیل دے دیں۔ اب اللہ نے یہ کتنی بڑی واضح بات کر دی کہ فرشتے اتریں، مردے کلام کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں کو شاید قرآن سناؤ تو مان جائے۔ بھائی جس نے نہیں ماننا نا، آپ اس کو قرآن کھول کر بھی دکھا دیں گے، ہاں اگر اللہ اس کے دل میں انابت ہوئی انشاءاللہ راہ چلتے بھی اگر اس کے ذہن میں کانوں میں اگر یہ بات آ گئی قرآن کی آیت، ہو سکتا ہے اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح ہم نے کر دیے ہر نبی کے واسطے عدوًا دشمن، شیاطین الانس والجن، جو شریر ہوں گے انسانوں میں سے، والجن اور جنات میں سے، یوحی بعضهم الی بعض، وہ سکھلاتے ہیں بعض کو، زخرف القول غرورا، ملمع کی ہوئی باتیں، ایسی باتیں جس پر دل کا ہے، یعنی ایسا مسئلہ کرو نا، لوگ کہتے ہیں نا مسئلے ایسے کیا کرو سب خوش ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے تو ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو سکا کہ سارے خوش ہو گئے، سب کسی پیغمبر سے خوش نہ ہو سکے، مجھ سے خوش ہوں گے؟ بھائی مسئلہ حق بیان کرو، چاہے کوئی خوش ہوتا ہے کوئی ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا یہ تو منافقوں کا کام ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ بھائی ہم کسی سے کچھ نہیں کہتے، نہیں، فرمایا جو غلط ہے اس کو غلط کہو، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر اللہ چاہتا مَا فَعَلُوهُ، تو یہ لوگ یہ کام نہ کرتے۔ تو اب ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا فَذَرْهُمْ، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، وہ جانے اور ان کا جھوٹ جانے جو وہ خدا کے ذمے لگا رہے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، یہ ہے جو نبی اور خدا کے ذمے لگایا ہے، فرمایا ان کو چھوڑ دیجئے۔ اور آخری آیت میں فرمایا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا لوگ کیوں ایسے علماء سو جو آج موجود ہیں جو لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ فالوور بڑھیں، ان کے لوگ ان پر خوش ہوں، بھی واقعتاً بھئی یہ مولوی ٹھیک ہے، یہ بالکل کسی کے خلاف بات نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں، ہاں اگر وہ حقیقی بات کر رہا ہے پھر تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اگر وہ مسئلہ چھپا رہا ہے قرآن کا تو فرمایا کہ پھر وہ قرآن کا بھی مجرم ہے، پھر وہ سنت کا بھی مجرم ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، تاکہ میل ہو جائے اس کی باتوں کی طرف، أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، دل ان لوگوں کے لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ ایک تو ان لوگوں کے دل مطمئن ہو جائیں، وہ میل ہو جائیں، بھئی یہ بندہ ٹھیک ہے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور وہ اس کو پسند کر لیں، بھئی یہ ہمارا بڑا اچھا خطیب ہے، یہ بندہ ہمیں بڑا پسند آیا۔ فرمایا وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اللہ کہتے ہیں یہ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ جو کام کر رہے ہیں، جس گناہ پر لگے ہوئے ہیں، وہ اسی گناہ کے اندر لگے رہیں، جو شرک کر رہے تھے، جو برے کام کر رہے تھے وہ برے کام کرتے رہیں، یہ ان کا مقصد ہے۔ فرمایا اس مقصد کے اوپر آپ نے بھولنا نہیں ہے، مقصد کو سمجھنا ہے، یہی قرآن کی دعوت ہے۔ اللہ کریم سے دعا اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔